السلام علیکم ڈیفینس لورز۔ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ ویڈیو سیریز کی گزشتہ قسط میں ہم اس جنگ کے پس منظر، فاٹا کے محل وقوع اور پاک فوج کی طرف سے 2001 سے 2009 تک کنڈکٹ کیے گئے آپریشنز کے نام اور ان کا دورانیہ جان چکے ہیں۔ اب ان آپریشنز کی مختصر ڈیٹیلز، ان آپریشنز میں پیش آنے والے چیلنجز، وسائل کی کمی اور کچھ بنیادی خامیوں کی بات کریں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، افواج پاکستان کی جانب سے ان آپریشنز کی مختصر تفصیلات جاننے سے پہلے درپیش چیلنجز پر پہلے بات کر لیتے ہیں۔ پاک فوج طالبان کے خود کش حملوں اور آئی ای ڈیز کے آگے ایک لحاظ سے بے بس تھی۔ اوپر سے پاک فوج کی طرف سے ان شر پسندوں کے خلاف کارروائی سے عوامی جان و مال کے ضیاع کا بھی بہت زیادہ خدشہ رہتا تھا، جس سے عوام کے دلوں میں افواج کے خلاف شدید غم و غصہ پنپتا تھا۔ عوامی جان و مال کا ضیاع اس لیے زیادہ ہونے کا خدشہ رہتا تھا کیونکہ دہشت گرد عوام کو بطور ہیومن شیلڈ استعمال کرتے تھے۔ یاد رہے کہ عراق میں بھی جب امریکہ نے 2003 میں اپنی گراؤنڈ فورسز بھیجیں تو ان کو بھی آئی ڈیز اور خودکش حملوں کا سامنا کرنا پڑا، اور امریکی فورسز بھی ان حملوں کے آگے بے بس دکھائی دیں کیونکہ وہ بھی اس طرح کے غیر روایتی حملوں کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس جنگ کے دوران آپ امریکی فوج کے زیر استعمال ہم ویز کے پرخچے اڑتے دیکھ اور سن چکے ہوں گے، لہٰذا انسرجنسی کے دوران اس طرح کے چیلنجز کوئی نئی بات نہیں، لیکن وسائل کی کمی ایک اور اہم پہلو ہے جو پاک فوج کو اس جنگ میں پیش آنے والے چیلنجز میں سب سے اہم اور بڑا ایشو تھا۔ فرینڈز، یہ بات 2008 تک ہونے والے آپریشنز میں بالکل عیاں تھی کہ پاکستانی افواج کاؤنٹر انسرجنسی یا اندرونی شورش کے خلاف بالکل بھی تیار نہیں۔ نہ ہی پاکستانی بری فوج کے پاس تربیت ہے اور نہ وسائل و آلات کہ وہ اندرونی شورش کا مقابلہ کر سکے۔ وسائل و آلات کی کمی تو اس قدر بنیادی تھی کہ ہاٹ زون میں آپریٹ کرنے والے بہت سے فوجیوں کے پاس باڈی آرمر اور نقل و حرکت کے لیے آرمرڈ وہیکلز بھی میسر نہیں تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان پر 1990 سے پریسلر امینڈمنٹ کے تحت امریکہ کی طرف سے دفاعی آلات خریدنے پر پابندی تھی، اس لیے پاکستان تیزی سے اپنے فوجیوں کے لیے وہ آلات نہیں خرید پا رہا تھا جو کہ کاؤنٹر انسرجنسی میں اب درکار تھے۔ ان آلات کی کمی میں جو سر فہرست تھے ان میں کثیر تعداد میں اٹیک اور ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹرز کی کمی سب سے اہم معاملہ تھا۔ فاٹا جیسے دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں تیزی سے نقل و حمل کے لیے ہیلی کاپٹرز نہ صرف ٹرانسپورٹ کا کردار ادا کر سکتے ہیں بلکہ آپریشنز کے دوران کلوز ایئر سپورٹ بھی دے سکتے ہیں، اور یوں ہیلی کاپٹرز کاؤنٹر انسرجنسی میں ایک اہم جزو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر آلات میں رات کو دیکھنے والی اینکیں یعنی نائٹ ویژن گاگلز، جن کو عرف عام میں NVGs بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی دستیاب نہیں تھی۔ دیگر میں محدود پیمانے پر فضا سے ٹھیک اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت، جس میں پریسیشن سٹرائک منیشن قابل ذکر ہیں۔ ویورز، ان وسائل کی کمی کے علاوہ پاکستانی بری، بحری اور فضائی افواج کی آپس میں ہم آہنگی اور کوارڈینیشن میں کمی کاؤنٹر انسرجنسی کو لے کر بہت بڑا مسئلہ تھی۔ فاٹا میں آپریشن سے پہلے پاکستان کی تینوں مسلح افواج ایک دوسرے سے الگ اور خود مختار طریقے سے کام کیا کرتی تھی۔ ان میں آپریشنل پلاننگ اور کوارڈینیشن کے حوالے سے کچھ خاص تبادلہ خیال نہیں ہوتا تھا، جبکہ فاٹا جیسے مشکل جیوگرافی والے علاقے میں تینوں افواج خصوصاً فضائی اور بری فوج کا آپس میں کوئک کانٹیکٹ اور ہم آہنگی بہت ضروری تھی۔ 2002 سے 2006 تک کے آپریشنز کی جزوی ناکامیوں نے بتایا کہ پاکستانی فضائی اور بری افواج کو نہ صرف ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہونا پڑے گا بلکہ بہت سے آپریشن مشترکہ طور پر تشکیل دینا ہوں گے۔ ان کمیوں کے علاوہ پاکستانی افواج کے آپریشنز کی حکمت عملیوں کو لے کر بھی بہت بڑی خامیاں موجود تھیں، جو کہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ پاک فوج کے ٹروپس کو اندرونی شورش کا مقابلہ کرنے کے لیے سخت تربیت کی ضرورت ہے، خاص طور پر ایسی شورش جس میں شورش کرنے والے عوام میں گھلے ملے ہوں اور کھل کر سامنے نہ آتے ہوں۔ حکمت عملیوں کے اعتبار سے پائی جانے والی کمیوں کو ہم 1 by 1 پوائنٹس کی صورت میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔
سب سے پہلی حکمت عملی میں کجی یہ تھی کہ پاکستانی افواج اپنے آپریشنز کے دوران بھاری اسلحے سے ہائی ویلیو ٹارگٹس پر فائرنگ کرتی۔ ان ہائی ویلیو ٹارگٹس میں دہشت گردوں کے سرغنہ، ان کے مراکز اور ان کی عسکری قوت شامل تھی۔ جب آرمی ٹروپس ان پر فائرنگ کرتے تو وہ وقتی طور پر اپنے مراکز سے نکل کر عام عوام میں جا چھپتے۔ سیکیورٹی فورسز مراکز کو خالی دیکھ کر اور بظاہر دہشت گردوں کی قوت کو پسپا دیکھ کر آپریشن کو کامیاب سمجھتیں، پر جیسے ہی سیکیورٹی فورسز علاقے سے ہٹتیں تو دہشت گرد واپس آ کر منظم ہو جاتے۔ دوسرا مسئلہ زیادہ تر بریگیڈ لیول کے لارج سکیل ملٹی یونٹ فورسز کا حد سے زیادہ استعمال تھا۔ یہ حکمت عملی کے نقطہ نظر سے غیر مؤثر ثابت ہوئی، کیونکہ جس علاقے میں دشمن عوام کے اندر موجود ہوتا ہے وہاں چھوٹے فوجی یونٹس استعمال ہوتے ہیں جنہیں عوام کے اندر پھیلا دیا جاتا ہے تاکہ عوام کے اندر سے دشمن نکال کر باہر لائے جا سکیں اور عوامی جانی نقصان نہ ہو۔ حکمت عملی کی یہ کجی بھی پاکستانی فوجی افسران اور سپاہیوں کی روایتی تربیت کی وجہ سے تھی، جس میں انہیں دشمن کے علاقے کو صاف کروا کر قبضہ کرنا مقصود ہوتا تھا۔ ایسے علاقے میں دشمن تو ہوتا ہے لیکن اپنی عوام نہیں ہوتی۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی حکمت عملی میں تیسرا سکم ان کا خرابی پیدا کرنے والے مراکز سے دور گیریزنز اور پوسٹ میں قیام تھا، جو کہ انہیں تیز ایگریسو ریسپانس سے روکتا تھا۔ یہ نقص بنیادی طور پر ہیلی کاپٹرز، تیزی سے چلنے والی بختر بند گاڑیوں اور دیگر آلات کی کمی کے باعث تھا۔ اسی طرح سے انفینٹری یا پیادہ فوج کے سپاہیوں کی تعیناتی اس طرح تھی کہ جس سے انہیں تیزی سے حرکت دینا مشکل ہوتا۔ آپریشنز کے دوران عام پاکستانی فوجیوں کی تیز نقل و حرکت میں کمی کے باعث زیادہ تر بوجھ ایس ایس جی کمانڈوز اور کوئک رسپانس فورس کے جوانوں پر آ جاتا تھا، جو تعداد میں تھوڑے ہوتے۔ چوتھی اور سب سے اہم حکمت عملی میں کجی مقامی فرنٹیئر کور کے اہلکاروں کا بہت کم یا محدود استعمال کیا جانا تھا اور ان کو زیادہ تر اسٹیٹک گارڈز ڈیوٹی تک محدود رکھنا تھا۔ ایسا اس لیے تھا کہ ریگولر فورس کے جوان کائنیٹک آپریشن پر انحصار کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ایف سی کے جوان ہتھیاروں کی کمی کے باعث ان کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ ٹھیک تھا کہ ایف سی کے جوان اتنے ٹرینڈ یا اکوپڈ نہیں تھے، لیکن ان کے مقامی طور پر رابطے تھے اور وہ مقامی علاقوں کو سمجھتے تھے اور ثقافت سے بھی آگاہ تھے۔ یہ سب چیزیں ایسے کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز میں بہت اہم ہو جاتی ہیں جہاں دشمن عوام کے درمیان موجود ہو۔ یہ وسائل کی کمی اور پہلے بیان کیے گئے چیلنجز اور خامیوں کا نتیجہ تھا کہ دہشت گرد بار بار ابھرتے اور 2007 میں انہیں بیت اللہ محسود کی قیادت میں منظم ہونے کا موقع بھی مل گیا۔ آگے بیان کیے گئے آپریشنز اور ان کی صورتحال سے آپ کو کسی حد تک ان چیلنجز اور وسائل کی کمی کا امپیکٹ جاننے کو ملے گا۔ اس کے بعد پھر ہم 2009 سے آنورڈ آپریشنز کی صورتحال بھی دیکھیں گے۔ امریکہ کو پاک فوج کی کاؤنٹر انسرجنسی کے حوالے سے تربیت اور سپورٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ جانیے گا اگلی قسط میں۔ لیکن اگر آپ اس سیریز کی پہلی قسط دیکھنا چاہتے ہیں تو اینڈ سکرین پر آپ کو ویڈیو کا لنک مل جائے گا۔ ہسٹری آف ویپن سیریز میں دنیا کے مشہور ویپنز کی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس پلے لسٹ کا لنک بھی اینڈ سکرین پر موجود ہے۔ آپ کے اس قسط اور سیریز کے بارے میں کیا تاثرات ہیں، کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔